السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فضالۃ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیدعو بعد بما شاء، رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ امتیوں پر آپ کا ایک حق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں۔ خود اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور اس کے بہت سارے فضائل اور فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے۔ اور اس شخص کو بخیل کہا گیا ہے جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، تو ایسے شخص کو بخیل کہا گیا ہے۔ بعض موقع ایسے ہیں جہاں پر درود پڑھنا ضروری ہے، بعض موقع ایسے ہیں جہاں پر درود پڑھنا مسنون ہے۔ درود کے آداب میں ایک ادب ہے، ایک موقع دعا میں کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وہ دعا جس دعا میں ہم نے دعا میں اللہ سے بہت کچھ مانگا لیکن درود پڑھنا بھول گئے تو ہر دعا کو قبولیت سے روک دیا جاتا ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ تو دعا میں درود پڑھنے کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر ہم دعا مانگیں اور اس پہ درود نہ پڑھیں تو ہماری وہ دعا قبولیت سے روک دی جاتی ہے۔ کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دعا کے آداب میں بھی ہے کہ پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور اس کے بعد پھر ہم اللہ سے اپنی حاجت اور ضرورت مانگیں، اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھیں۔ جیسا کہ ترمذی کی اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ نماز کے اخیر میں تشہد میں وہ دعا کر رہا تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔ تو آپ کو جب پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجل ھذا، اس شخص نے بڑی جلد بازی سے کام لیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب بتائے، جب تم نماز پڑھو اور نماز میں تشہد اخیر میں جب تم دعا مانگو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، پھر اس کے بعد تم دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو بھی چیز مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، وہ دعائیں کرو۔ تو یہ دعا کے آداب میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تعریف، سورہ فاتحہ ہم پڑھ لیں، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جو اللہ کی حمد پر مشتمل اذکار ہیں، ان اذکار اور خاص طور پر ایسے اذکار جس میں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں پر اللہ کی تعریف بھی ہے اور اس میں عاجزی بھی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ کی حمد و ثنا بھی کریں اور اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا اعتراف کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے
کہ دعا میں کثرت سے درود پڑھا جائے. جس دعا میں جتنا زیادہ درود کا اہتمام کیا جائے گا وہ اس دعا کی قبولیت کا اتنا زیادہ امکان ہوتا ہے, وہ دعا زیادہ قبول ہونے کا امکان رہتا ہے. اور ترمذی کی ایک حدیث کے اندر بھی ہے, ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے درود کا اہتمام کرتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں, اپنے وظیفے میں جب بھی میں بیٹھتا ہوں ذکر و اذکار میں دعاؤں کے لیے تو زیادہ میں درود پڑھتا ہوں, تو میں اپنے وظیفے میں اپنی دعاؤں میں دعا کے لیے کتنا وقت لگاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا تم چاہو اتنا دعا کرو. تو کہا کہ 1/4 حصہ صرف درود پڑھوں باقی دعا مانگوں. تو کہا کہ ما شئتا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, تم جو چاہو لیکن اور زیادہ درود پڑھے تو اور بہتر ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود پڑھتا ہوں اور آدھا دعا مانگوں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے ما شئتا, تم جو چاہو, فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, لیکن اگر اور زیادہ درود پڑھو تو یہ اور بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 2/3 حصہ میں درود پڑھوں گا اور بقیہ دعا کروں گا. تو آپ نے کہا ما شئتا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, تم جو چاہو لیکن اور زیادہ درود پڑھو تو اور بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جب دعا کے لیے بیٹھوں گا تو صرف درود ہی پڑھتا رہوں پوری دعا میں, باقی جو میری فریاد ہے اور میرے دل کی مراد ہے, میں کیا اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی ہے. اللہ تعالیٰ میری فریاد کو سن لے گا, میرے دل کی مراد کو پورا کر دے گا. میں پورے درود میں صرف میں پورے دعا میں درود ہی پڑھوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا اذن تخفى ہمک ویغفر لک ذنبک, تو اللہ تعالیٰ یہ درود, یہ کثرت درود تمہارے تمام غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا. تمہاری زندگی میں جو غم و فکر ہے, ٹینشن ہے, وہ سب ختم ہو جائیں گے اور تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. تو درود یہ بھی بہت سارے مسائل کا حل ہے, بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں کا علاج ہے درود کے اندر. ہم درود پڑھنا چھوڑ دیے ہیں, یا ایک کہ اس کا بہت کم اہتمام کرتے ہیں, بلکہ خاص جو مناسبتیں ہیں جہاں پر درود پڑھنا ہے وہاں پر بھی ہم درود کم ہی پڑھتے ہیں. بلکہ بعض ایسی سنتیں ہیں, بعض ایسے اعمال ہیں جو ہم نے جماعتوں کی پہچان بنا دیا ہے. ہمارے پاس کیا ہے, غیر جماعتی لوگ زیادہ مسواک کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم مسواک کرنا چھوڑ دیے, سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی پہچان ہے, وہ لوگ کرنا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکیدی سنت. درود پڑھنا, کچھ لوگ ایک مخصوص انداز سے درود پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام, تو ہم ان کے مقابلے میں درود ہی نہیں پڑھتے. کچھ لوگ دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں, اجتماعی دعا اور خاص ان کے دعا کے طریقے ہیں, تو ان کے مقابلے میں ہم دعا ہی کرنا چھوڑ دیے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں. کچھ لوگ غلو اور مبالغے سے کام لے رہے ہیں, سنت کی بھی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں, اور کچھ لوگ اس میں بہت کوتاہی کا بھی معاملہ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو بھی سنتیں ہیں, جو آپ کے اعمال ہیں, آپ کا طریقہ ہے, ہم اس کو اختیار کریں. درود پڑھنا ایک عظیم عمل ہے, ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا کہ جمعہ کا دن یہ ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے. اس دن ہم اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام کریں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سے جہاں تک ہو سکے ذکر و اذکار میں, دعاؤں میں اور مختلف مناسبتوں سے ہم درود پڑھنے کا اہتمام کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم حکم ہے اور یہ آپ کی پیاری سنت ہے, اور اس کے اندر بہت سارے بیماریوں اور مسائل کا علاج اور حل بھی موجود ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.